ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں کرپشن کیس کے حوالے سے، جس کی ضمانت کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ ہائی کورٹ نے انہیں 20 مارچ تک حفاظتی ضمانت دے رکھی ہے۔ نیب کے وکیل کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی ہے اور اس کے لیے دلائل دیے جائیں گے۔ درخواست ضمانت مسترد ہونے کی صورت میں شرجیل میمن کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب تک کی ہم خبر دے رہے ہیں، 5 ارب روپے کرپشن کا الزام حفاظتی ضمانت میں توسیع کے لیے شرجیل میمن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ سوال سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز نور الامین سے بھی، اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حفاظتی ضمانت میں توسیع کے لیے شرجیل میمن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ نیب نے درخواست ضمانت مسترد کرانے کے لیے لاہ عمل تیار کر لیا ہے۔ 5 ارب روپے کرپشن کا الزام حفاظتی ضمانت میں توسیع کے لیے شرجیل میمن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ نیب نے درخواست ضمانت مسترد کرانے کے لیے لاہ عمل تیار کر لیا ہے، جبکہ وہ پہلے اپنی ضمانت میں توسیع کے لیے یہاں پر پیش ہوئے ہیں۔ درخواست کریں گے کہ وہ ان کی ضمانت میں توسیع کریں۔ نیب کے وکیل درخواست ضمانت مسترد کرنے کے لیے اپنی دلائل بھی دیں گے، اور انہوں نے یہ لاہ عمل تیار کر لیا ہے کہ ان کی یہ ضمانت جو ہے اس کو مسترد کرایا جائے۔ الزام کے حوالے سے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ جو الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے اگر ثابت ہو گیا تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ میں رحم کی اپیل نہیں کروں گا۔ میں اپنے کیسز کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان آیا ہوں۔ میں صحت کی پرواہ کیے بغیر یہاں آیا ہوں۔ اپنی گرفتاری پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مجھے گرفتار نہیں بلکہ اغوا کیا گیا۔ آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ قومی احتساب بیورو شرجیل میمن کے خلاف کرپشن کے معاملات اور خاص طور پر سرکاری زمینوں کی الاٹمنٹ پر تحقیقات کر رہا ہے۔ نمائندہ نیوز جاوید بلوچ ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جاوید بتائیے گا، نیب حکام تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی حفاظتی ضمانت منسوخ کروانے کے لیے ٹھوس شواہد لے کر آئے ہیں، کیا اطلاعات ہیں ابھی تک کی؟ دیکھیں، شرجیل میمن کے خلاف 5 ارب کی کرپشن کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا۔ کراچی کے صاحب عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھا، جس کے بعد انہیں یہاں سے گرفتار کیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نیب اور شرجیل میمن دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ دونوں نے اپنی تیاری کر لی ہے۔ شرجیل میمن کی کوشش ہے، ان کے وکلا کی کوشش ہے کہ ان کی ضمانت منسوخ نہ ہو، ان کی ضمانت میں توسیع ہو جائے، لیکن نیب حکام نے جو ہے وہ تمام ریفرنس کی تمام تفصیلات جو ہے اس پر ایک رپورٹ تیار کر لی ہے، جو آج عدالت میں پیش کی جائے گی اور استدعا کی جائے گی کورٹ سے کہ ان کی ضمانت خارج کی جائے گی۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیب نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ ان کو ملزم کی ضرورت ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ آگے یہ ریفرنس پڑھ پائے گا، اس لیے ان کی ضمانت خارج کی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن شرجیل میمن کو کی گرفتاری کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ نیب میں جو ہے جو نیب پولیس ہے ان کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ جاوید بلوچ، آپ نے ہمیں اب تک کی اطلاعات دی۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وزیر دفاع خواجہ آصف لائیو بات کر رہے ہیں۔ جو مذاکرات ہیں پہلے کمیشن لیول پہ ہوتے ہیں، جو آج ہوں گے، جو رتلے اور کشن گنگا پہ نہیں ہوں گے، باقی تمام پہ ہوں گے، وہ آج کمیشن دوسرا لیول ہے سیکرٹری لیول، اور اس کے بعد جو ہے آپ آئیدر یو گو ٹو کورٹ آف آربیٹریشن یا نیوٹرل ایکسپرٹس کو پھر آپ ریفر کرتے ہیں۔ تو یہ آج جو مذاکرات ہیں، اس دوران پاکستان مسلسل کوشش کرتا رہا کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت دیگر معاملات پر بھی بات چیت کو جاری رکھا جائے، مگر بھارت کی جانب سے اس پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ہمیں خوشی ہے کہ بالآخر بھارت اب سندھ طاس معاہدے کے تحت کمیشن کی سطح کے مذاکرات پھر شروع کرنے پہ آمادہ ہو گیا ہے۔ ہم بھارتی حکومت کے اس فیصلے پر بھارتی وفد کی پاکستان آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ ان چند عالمی معاہدوں میں سے ایک ہے جو دونوں ملکوں کے مابین آبی ذخائر کے استعمال جیسے سنجیدہ معاملات کو پرامن ذرائع سے طے کرنے کا طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ اس معاہدے کی پاسداری اور اس کے ذریعے مسائل کا حل دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ بھارتی وفد پاکستان میں قیام کے دوران 2 روزہ مذاکرات کرے گا۔ بھارتی وفد کی قیادت بھارتی کمشنر پی کے سکسینہ کریں گے، جبکہ پاکستانی کمشنر مرزا آصف بیگ پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ ان 2 روزہ بات چیت میں 3 مجوزہ پاور پلانٹ کے منصوبے پکل دل، لور کلنائی اور معیار کے ڈیزائنوں پر بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ سیلاب کے پانی کے بہاؤ کا ڈیٹا فراہم کرنے
اور زیر تعمیر منصوبوں کے دوروں اور آئندہ میٹنگوں کے تاریخوں پر بات چیت ہوگی. ہمیں مذاکرات سے بہتری کی امید ہے. میں یہ بات یہاں پہ عرض کروں آپ کی حکومتی کوششوں سے سنتاس معاہدے پر بات چیت شروع ہوئی ہے. خواجہ آصف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ کہنا تھا کہ سنتاس معاہدے پر حکومتی کوششوں سے سنتاس معاہدے پر بات چیت شروع ہو گئی ہے. وفاقی وزیر خارجہ آصف پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آج ایک بھارتی وفد جو کہ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے یہاں پر ہوگا. آبی معاملات سے متعلق آئندہ ماہ امریکہ میں بھی مذاکرات ہوں گے اور تنازع کے حل کے لیے معاملہ عالمی بینک کے ساتھ بھی اٹھایا ہے. اس تنازع کو کس طرح سے حل کرنا ہے, آج ہونے والے مذاکرات کمیشن کی سطح پر تھے اور اگر اس معاملے کو اٹھانا پڑا, سنتاس معاہدے پر مذاکرات جو کہ 2015 سے تعطل کا شکار تھے وہ ایک بار پھر شروع ہوئے ہیں اور اگر اس سارے مسئلے کو اٹھانا پڑا تو عالمی بینک سے بھی ہم اس مسئلے پر بات کریں گے. سنتاس معاہدے پر اب بات چیت پاکستان کی حکومتی کوششوں سے شروع ہوئی ہے. آبی معاملات سے متعلق آئندہ وہاں امریکہ میں مذاکرات ہوں گے اور اب بھی 2015 سے جو مذاکرات تعطل کا شکار تھے وہ صرف پاکستان کی کوششوں کے بعد شروع ہوئے ہیں. آج ہونے والے مذاکرات کمیشن کی سطح پر تھے اور دوبارہ کمیشن اس لیے جو دوبارہ مذاکرات کا دور شروع ہوا ہے یہ بھی پاکستان کی حکومتی کوششوں کے بعد شروع ہوا ہے کیونکہ 2015 سے یہ مذاکرات تعطل کا شکار تھے. وزیر پانی اور بجلی اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف جو کہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, سنتاس معاہدے کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جو آبی تنازعات کے لیے حل کے لیے جو بھارت کے ساتھ ہم نے ثالثی کی تجویز دی تھی اس پر ہم عمل پیرا ہیں اور یہ ہماری کوشش ہے کہ 2015 سے ہم نے جو معطل ہوئے ہوئے مذاکرات تھے ان کو آج شروع کیا ہے اور آج ہونے والے مذاکرات کمیشن کی سطح پر تھے. آبی تنازعات پر پاک بھارت سنتاس واٹر کمشنر کا پہلا باضابطہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا. ذرائع کے مطابق 2 روزہ مذاکرات میں بھارت کی جانب سے متنازع ڈیموں کی تعمیر کو اجلاس کے ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں. آبی تنازعات پر پاک بھارت سنتاس واٹر کمشنر کا پہلا باضابطہ اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے. ذرائع کے مطابق 2 روزہ مذاکرات میں بھارت کی جانب سے متنازع ڈیموں کی تعمیر کو اجلاس کے ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا ہے. بھارت کی جانب سے پن بجلی کے 4 منصوبوں کی تعمیر پر بات چیت کا امکان ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی مسائل کے حل کے لیے ثالث کی تعیناتی پر بھی بات چیت کا امکان ہے. آبی مسائل کے حل کے لیے ثالث کی تعیناتی پر بھی بات چیت کا امکان ہے اور یہ تمام تر صورتحال پاکستان دیکھ رہا ہے. آبی تنازعات پر پاک بھارت سنتاس واٹر کمشنر کا پہلا باضابطہ اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے. ذرائع کے مطابق 2 روزہ مذاکرات میں بھارت کی جانب سے متنازع ڈیموں کی تعمیر کو اجلاس کے ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا. بھارت کی جانب سے پن بجلی کے 4 منصوبوں کی تعمیر پر بات چیت کا امکان ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی مسائل کے حل کے لیے ثالث کی تعیناتی کی تجویز بھی زیر غور ہے. اور اب کچھ بات کریں گے. سپریم کورٹ نے خواجہ آصف کے خلاف پی ٹی آئی امیدوار عثمان ڈار کی نظر ثانی کی درخواست بھی خارج کر دی ہے. چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے درست فیصلہ کیا تھا. درخواست گزار نے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے ٹھوس مواد بھی پیش نہیں کیا ہے. سپریم کورٹ نے NA-110 کی نظر ثانی کی اپیل خارج کر دی. تحریک انصاف کی خواجہ آصف کی وکٹ گرانے کی آخری کوشش بھی ناکام. سپریم کورٹ نے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست بھی خارج کر دی. چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے NA-110 عزرداری کیس میں پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی نظر ثانی کی اپیل خارج کر دی. عدالت کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے درست فیصلہ کیا تھا. فیصلے پر نظر ثانی کے لیے ٹھوس مواد پیش نہیں کیا گیا. NA-110 سے پی ٹی آئی کے امیدوار نے خواجہ آصف کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. سپریم کورٹ نے 11 اکتوبر 2016 کو خواجہ آصف کی کامیابی کو درست قرار دیتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ سنایا, جس کے بعد عثمان ڈار نے نظر ثانی کی اپیل کی جو مسترد کر دی گئی. اور پیپلز پارٹی کے لیے اچھی خبر بتائیں گے آپ کو اس بریک کے بعد. نیوز کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کے لیے ایک اچھی خبر. حج کرپشن کیس کے مرکزی ملزم اور سابق وزیر برائے مذہبی امور حامد سعید کاظمی کو کلین چٹ مل گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حامد سعید کاظمی اور سابق ڈائریکٹر حج راؤ شکیل کو باعزت بری کر دیا.
हज करप्शन केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जहां जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया और 14 साल कैद का हुक्म कलअदम करार देते हुए केस के मरकजी मुल्जिम और साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद काजमी को बाइज्जत बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले को कलअदम करार देते हुए करप्शन केस में मुलव्वस साबिक डायरेक्टर जनरल राव शकील और आफ्ताबुल इस्लाम को भी बरी कर दिया। स्पेशल जज सेंट्रल ने हज करप्शन केस में साबिक वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काजमी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको बताएं कि डॉक्टर आसिम हुसैन के वकील ने कहा है कि उनके मौक्कल की तबीयत मुसलसल बिगड़ रही है। डॉक्टर आसिम की आंखों की बीनाई भी मुतासिर हुई है। फौरी तौर पर इलाज ना करवाया गया तो बीनाई जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आसिम की करप्शन रेफरेंसेस में जमानत की दरखास्त की समाअत हुई। नैब के प्रोसिक्यूटर ने डॉक्टर आसिम की जमानत की मुखालफत कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि डॉक्टर आसिम हुसैन के वकील ने कहा है कि उनके मौक्कल की तबीयत मुसलसल बिगड़ रही है और डॉक्टर आसिम की आंखों की बीनाई भी मुतासिर हुई है। फौरी तौर पर इलाज न करवाया गया तो बीनाई जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आसिम की करप्शन रेफरेंसेस में जमानत की दरखास्त की समाअत हुई और नैब के प्रोसिक्यूटर ने डॉक्टर आसिम की जमानत की मुखालफत कर दी है। आपको एक दफा फिर बताएं कि नैब के प्रोसिक्यूटर ने डॉक्टर आसिम की जमानत की मुखालफत कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन के वकील ने कहा है कि डॉक्टर आसिम हुसैन की तबीयत मुसलसल बिगड़ रही है। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने मुखालफीन को आज फिर आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से ताबूत और जनाजे नहीं निकलते, जनाजे बनी गाला और लाल हवेली से निकलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा वजीर नहीं जिस पर करप्शन का इल्जाम ना हो। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, सिंध में कोई सड़क सलामत नहीं, कोई तरक्याती काम नहीं। पीपल्स पार्टी करप्शन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ताबूत नहीं निकलते, सुप्रीम कोर्ट से जनाजे नहीं निकलते। और अगर ये इस बात के ऊपर तुले हुए हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जनाजे निकले हैं, तो फिर ये याद रखें, तो फिर जनाजा जो है वो फिर बनी गाला से भी निकलेगा और फिर जो है वो लाल हवेली से भी निकलेगा। और ये इनको जनाजों और ताबूतों का खेल जो है वो इस कौम के साथ रवा नहीं रखना चाहिए। ये होश के नाखुन लें और अपनी जुबान और अपने अल्फाज को जो है ये दुरुस्त रखें। और अब शराब मिलेगी मैखानों में भी, पैमानों में भी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के शराब खानों के 1 माह के लिए बंद करने का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। शराब खानों को खोलने का पूरी हुक्म दे दिया। सिंध में शराब की फरोख्त पर 1 माह के लिए पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पर समाअत हुई। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मजीद आपको यहाँ पर बताते चलें कि 2 रुकनी बेंच ने इस हवाले से समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब खानों को खोलने का अबूरी हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के शराब खाने खोलने के लिए हुक्म दे दिया है। अबूरी हुक्म है ये, और शराब खानों को खोलने का ये अबूरी हुक्म सिंध ने दिया है। सिंध में शराब की फरोख्त पर 1 माह के लिए पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पर समाअत हुई और जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपको यहां पर बताते चलें कि सिंध के शराब खानों को 1 माह के लिए बंद करने का हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल हो गया और सिंध के शराब खानों को 1 माह के लिए बंद करने का हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बताते चलें यहां पर कि शराब खानों को खोलने का अबूरी हुक्म दे दिया गया है। सिंध में शराब की फरोख्त पर 1 माह के लिए पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पर समाअत हुई और जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपको बताएं कि सिंध के शराब खानों को 1 माह के लिए बंद करने का हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। कुछ बात करेंगे स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की। एफआईए ने स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलव्वस क्रिकेटर्स नासिर जमशेद और मोहम्मद इरफान को आज तलब कर लिया। मोहम्मद इरफान कुछ देर बाद एफआईए कॉम्प्लेक्स लाहौर पहुंच जाएंगे, जबकि नासिर जमशेद के बैरून मुल्क होने के बायस उनके वकील पेश होने का इम्कान है। खालिद लतीफ, शर्जील खान, शाहजेब हसन कल एफआईए में पेश होंगे। मजीद तफसीलात भी जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ इब्राहिम बादेश से। अभी तक आपको बताएं कि नासिर जमशेद के बैरून मुल्क होने के बायस वकील पेश होने का इम्कान है, जबकि बाकी तमाम जो खिलाड़ी हैं वो एफआईए कॉम्प्लेक्स पहुंच जाएंगे कुछ देर बाद लाहौर, जहां उनसे तमाम सूरत हाल पर बात की जाएगी। नासिर जमशेद है, मोहम्मद इरफान है जिनको आज तलब कर लिया गया है। एफआईए ने स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलव्वस क्रिकेटर्स को आज तलब कर लिया है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज है। आपको देते चले, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाक अफगान सरहद फौरी तौर पर खोलने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म का कहना है हालिया दिनों में पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने अफगान सरजमीन पर मौजूद पाकिस्तान दुश्मन अनासिर से जाकर मिलते हैं। आपको बताएं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाक अफगान सरहद फौरी खोलने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आज़म का कहना है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने अफगान सरजमीन पर मौजूद पाकिस्तान दुश्मन अनासिर से जा मिलते हैं। पाक अफगान सरहद फौरी तौर पर खोलने का हुक्म वज़ीर आज़म की जानिब से दिया गया है। इस हुक्म की मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जावेद बलोच से। जावेद, अभी मज़ीद क्या अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने जज्बा खैरसगाली के तहत पाक अफगान बॉर्डर को खोलने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हमने बड़ा इल्तिज़ाम का इरादा किया है कि पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए अफगानिस्तान में देरपा अमन होना चाहिए, जो दोनों ममालिक के लिए नागुज़ीर है, और हम दोनों ममालिक में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से तावन की पॉलिसियों पर अमल दरामद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद को फौरी तौर पर खोलने के लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने ये भी हुक्म दिया है कि इसके बावजूद के तमाम तर ताने बाने जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसके अफगानिस्तान में जा मिलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि खित्ते में देरपा अमन कायम हो, इसलिए पाक अफगान सरहद को फौरी तौर पर खोला जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात को कम किया जा सके। शुक्रिया जावेद बलोच, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान और अफगान सरहद खोलने का वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है। और कराची में जारी तरक्याती मंसूबों के बायस एक और हादसा। एमए जिना रोड पर मुसाफिर बस ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के गड्ढे में गिर गई। हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ। मुसाफिर बस को निकालने के लिए क्रेन तलब कर दी गई है। कराची से आपको अपडेट करें, जहां पर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के बायस गुज़िश्ता कुछ दिनों में हादसात रिपोर्ट हुए और आज भी एक बस जो है वो गड्ढे में गिर गई है। नुमाइंदा न्यूज़ रजब अली हमें मजीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। रजब, बताइएगा तमाम तरक्याती मंसूबों में क्या और इंतजाम किए गए हैं कि इन हादसात से बचा जा सके? जी बिल्कुल, ये तरक्याती मंसूबे एक तरीके से देखा जाए तो शहरियों के लिए जो है वो अजाब बन गए। तरक्याती मंसूबे तो और मुल्क और ममालिक में भी होते हैं, तमाम शहरियों का ये कहना है कि उनके साथ कोई हिफाजती दीवार वगैरह भी कायम की जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो है वैसे गड्ढे खुले पड़े में, जिसके बायस अभी एमए जिना रोड पर मज़ार कायद के करीब एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसके अंदर मुसाफिर बस जो है ड्राइवर से बेकाबू होकर उस गड्ढे में गिर गई। तमाम खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि दीगर 2 हादसा भी शहर में हुए जिसमें खातून समेत 2 अफराद हलाक हो गए। हादसे के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई थी। तमाम फौरी तौर पे क्रेन को मंगवाकर अब जो है वो बस को गड्ढे से निकाल लिया गया है और ट्रैफिक को दोबारा से रवां कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया रजब अली, आपने अपडेट किया। और आपको बताएं कि कानून से टकरा गया। अलीपुर तहसील बार में वुकला और पुलिस में हाथापाई हो गई। वुकला ने हेड राजका के पुलिस एहलकारों को पकड़कर चैम्बर में बिठा दिया और एहलकारों को छुड़ाने के लिए थाना सिटी अलीपुर पुलिस के वुकला से मुज़ाकरात जारी हैं। अली हसन हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अली हसन, मजीद बताइएगा मुज़ाकरात का अहवाल। हाँ जी, ये बिल्कुल पसंद की शादी जुर्म बन गया। उमर फारूक ने हेड राजशाह की लड़की मसूमा बतूल वालिद मोहम्मद रमजान से पसंद की शादी कर ली थी, जिसका लड़की के वालिदैन को शदीद गुस्सा था। आज मसूमा अलीपुर अदालत में अपना 164 का बयान रिकॉर्डिंग करवाने के लिए आई तो बासर वालिदैन ने हेड राजशाह की पुलिस के हमरा लड़की को अगवा कर लिया। वुकला के इकट्ठे होने पर मुख्तियार ASI ने वुकला पर अहाता अदालत में 2 फायर कर दिए। ASI के साथी फरार होने में कामयाब हो गए। इसमें मोहम्मद जहांगीर एडवोकेट को गुरसा के वालिद ने ईंटें मारकर जख्मी कर दिया। जी, अलीपुर तहसील बार में वुकला और पुलिस में हाथापाई हो गई। तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे अली हसन, बहुत शुक्रिया आपका हमें। और अब कुछ बात करेंगे मरदमशुमारी की। पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी के तरीक़ेकार के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। फरतुल्लाह बाबर का कहना है कि मरदमशुमारी में कई अहम मामलात हैं जिनको खुफिया रखा गया है। अब पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं, मजीद अब इस पर क्या तरीक़ेकार और क्या लाहेअमल होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जुनेद शाह से। जुनेद शाह, अपडेट कीजिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरदमशुमारी के हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर की जानिब से मरदमशुमारी के तरीक़ेकार को चैलेंज किया गया है, जिसमें फरतुल्लाह बाबर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मरदमशुमारी में कई अहम मामलात को खुफिया रखा गया है। मालूमात तक रसाई हमारा बुनियादी हक है। आइन के मुताबिक मरदमशुमारी का तरीक़ेकार शफाफ होना चाहिए। फरतुल्लाह बाबर का अपनी दरखास्त में ये भी कहना है कि 12 मार्च को वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़ीर इसहाक डार को खत लिखा था, ताहम
جو ہے وہ ان کی جانب سے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت، ادارہ شماریات اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست دائر کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فرحت اللہ بابر کا یہی کہنا تھا کہ مردم شماری پر ہمارے تحفظات ہیں۔ مردم شماری انتہائی اہم معاملہ ہے، اگر معاملہ شفاف نہ ہوا تو وفاق اور اس کی وحدت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جنید شاہ، اپڈیٹ کیا آپ نے۔ مردم شماری نئی اور نقشے پرانے، کوئٹہ میں مردم شماری کا سلسلہ جاری ہے۔ شمار کنندگان کو کوئٹہ کے پرانے نقشے دے دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ان شمار کنندگان کے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ بشرا قمر، آئے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بشرا۔ کوئٹہ میں خانہ شماری کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور اب مردم شماری کا سلسلہ جو ہے وہ آج سے باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ تمام ٹیمیں جو ہیں وہ اپنے اپنے دیے گئے علاقوں میں موجود ہیں۔ جو اس ٹیم میں کام کرنے والے شمار کنندگان ہیں ان کے حوالے سے کچھ شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ انہیں کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ کیا پریشانی ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جو میپ ملا ہے وہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اپنے آپ لوگوں کی مدد سے اپنا جو ہے کام کر رہے ہیں۔ جی آپ سن رہے ہیں کہ یہاں جو شمار کنندگان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جو میپ دیا گیا ہے وہ پرانا ہے، اور جس کی وجہ سے اب چونکہ کوئٹہ میں آبادی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور ترقیاتی کام بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں یہاں پر آ کر کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً انہیں علاقے کے لوگوں کی ہی مدد لینی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے متعلقہ اداروں سے جو ہے اپیل کی ہے کہ وہ انہیں جلد از جلد جو نئے نقشے ہیں وہ فراہم کرے تاکہ ان کو کام کرنے میں آسانی ہو، اور دیے گئے وقت کے اندر رہتے ہوئے وہ خانہ شماری تو مکمل کر چکے ہیں لیکن مردم شماری کا عمل بھی مکمل کر لیں۔ جی مردم شماری کے حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی بات کریں گے بابر بٹ قتل کیس کی، جس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق قتل کا مرکزی ملزم عاطف جٹ عرف آتی پاک پتن سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عاطف جٹ عرف آتی کو پاک پتن سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیوز حماد اسلم سے۔ حماد، گرفتاری کے ساتھ ساتھ کچھ مزید پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے پولیس کی جانب سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بابر بٹ قتل کیس کا جو مرکزی ملزم تھا عاطف اور عاطف جٹ، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری پاک پتن میں عمل میں لائی گئی ہے۔ سی اے پولیس نے یہ کارروائی کی ہے اور کارروائی کے بعد ملزم کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اور وہاں پر تفتیش بھی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی پولیس کی جانب سے اس کو آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی۔ تاہم پولیس رائے کے مطابق یہ عاطف جٹ کو نے جو قتل کیا تھا بابر بٹ کو، اور بابر بٹ کو قتل کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے اب عاطف جٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ اس مقدمے میں جو نون لیگی ایم ایل اے تھے ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، تاہم ان کو عبوری ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا، اور جبکہ دیگر جو نامزد ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے یہی پولیس کی بہت شکریہ حماد، آپ سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ حفاظتی ضمانت جس کے لیے شرجیل میمن اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اس میں توسیع ہو گئی ہے 5 اپریل تک، اور 5 ارب روپے کلیکشن کے اس الزام میں حفاظتی ضمانت میں توسیع کے لیے شرجیل میمن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے۔ 5 اپریل تک اس حفاظتی ضمانت میں توسیع ہو گئی ہے۔ 5 اپریل تک حفاظتی ضمانت میں توسیع ہو گئی ہے۔ شرجیل میمن اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اپنی حفاظتی ضمانت میں توسیع کے لیے، اور اس حفاظتی ضمانت میں 5 اپریل تک توسیع ہو گئی ہے۔ شرجیل میمن کو 5 اپریل تک حفاظتی ضمانت میں توسیع مل گئی ہے، حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 ڈیز کی پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ شرجیل میمن صاحب کو دی ہے۔ ودن 15 ڈیز یہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن میں یہ اپنے آپ کو پیش کریں گے اور لیگل پروسیس وہاں شروع کریں گے۔ آج اس کیس میں فاروق ایچ نائک صاحب جو سینئر کاؤنسل ہیں وہ پیش ہوئے، شکیل عباسی صاحب اور میں خود پیش ہوئے، اور انشاءاللہ کراچی اب اس کے کیس کی پروسیس جو ہوگا اس میں جو لیڈ کریں گے فاروق ایچ نائک صاحب کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو عدالت کے سپرد کیا، عدالت نے ہدایت کی کہ ہم کراچی میں اپنے مقدمات کی پیروی کریں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کم از کم ایک بات جو پہلے بھی ثابت ہوئی ہے اور آج بھی ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ورکرز ہیں، جتنے بھی کیا کہتے ہیں کارکن ہیں، ان پر جو جھوٹے کیس کیے جاتے ہیں مگر وہ عدالت سے فرار نہیں ہوتے ہیں، عدالت کے اندر آ کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں اور انصاف حاصل کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی انصاف ہوا ہے۔ شرجیل میمن صاحب جو ملک سے باہر تھے، ان کی غیر موجودگی کے اندر یہ کیسز کیے گئے اور وہ بیمار تھے، وہ واپس آئے ہیں
اور انصاف ملا ہے، اور امید میں کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کراچی میں بھی ہم جب جائیں گے ادھر کی عدالتوں سے بھی ہمیں انصاف ملے گا، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو نیب کر رہی ہے وہ کرنا چھوڑ دے. یہ میری ان سے استدعا ہے، اور حکومت وقت سے بھی استدعا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف جو جھوٹے مقدمات کیا ختم نہیں کر رہے وہ ختم کیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے سینئر ہمارے نیئر بخاری صاحب، فاروق نائک صاحب، شکیل عباس صاحب، ان کی مہربانی آج یہ میرے بیہاف پہ اپیئر ہوئے، اور میں بہت شکر گزار ہوں آنریبل کورٹ کا جنہوں نے مجھے انصاف دیا، کیونکہ میرے لیے بہت آسان تھا. میں باہر ملک میں بیٹھا تھا، وہاں بیٹھ کر اپنی زندگی گزارتا، ان کیسز کو فیس نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سارے کیسز جھوٹے بنائے گئے ہیں، اور اس پورے کیسز کے پیچھے جس طرح چودھری نثار اینڈ کمپنی کام کر رہی ہے، ان کا مقصد پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. وہ بھلے کرتے رہے، ہم ان کیسز کو فیس کرتے رہیں گے. میں ایک اور بات بھی واضح کروں کہ اسی کیس میں جو 16-17 ایکسٹرا جو دوسرے لوگ نامینیٹ ہیں وہ سب کے سب بیل بیفور اریسٹ پہ ہیں. تو یہ کوئی رنگ دے رہا ہے کہ جی کہ کوئی خاص خدا نہ خاصا کوئی فیور ہے، دس از ناٹ ایکسٹرا آرڈنری فیور. 16-17 لوگ آلریڈی وہ بیل بیفور اریسٹ پہ ہیں، اور میں نے خود اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کیا ہے. میں نے پاکستان آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، اور اس سرنڈر کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان سارے جھوٹے مقدمات کو فیس کروں. تھینک یو. یہ کیس آپ کو بتا دوں، یہ ریفرنس 2 سال پہلے نہیں بنا. آپ کا اچھا سوال آیا ہے. اگر یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ کیس تھا تب یہ فرار ہوا، جب میں گیا تھا میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، کوئی ریفرنس نہیں تھا. یہ ریفرنس جو داخل کیا ہے انہوں نے اکتوبر 2016 میں کیا ہے، ان کی غیر موجودگی میں، میری غیر موجودگی میں، بغیر مجھے سنے، بغیر مجھے کال اپ نوٹس دیے ہوئے، بغیر کسی قسم کا میرٹ کیے ہوئے. تو میں جب 6 مہینے پہلے میرے اوپر ریفرنس ہوا ہے، اور تب سے میں نے بیل اپلائی شروع کی ہے. تھینک یو. شرجیل میمن کی حفاظتی ضمانت منظور. 20 لاکھ روپے کے مچل کے داخل کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے. آپ کو بتا چلے کہ 20 لاکھ روپے کے مچل کے داخل کرانے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے. اور اب آپ کو خبر دیں گے لاہور سے. بادامی باغ کے نجی اسکول میں بچے پر تشدد کے بعد ورثاء اور اساتذہ میں ہاتھا پائی ہوئی، اور جھگڑے کے دوران 60 سالہ اسکول ٹیچر راشد محمود جاں بحق ہو گیا. بادامی باغ پولیس کو قتل کا مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست بھی دے دی گئی ہے. آپ کو یہاں پر افسوسناک واقعے کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بادامی باغ کے نجی اسکول میں بچے پر تشدد کے بعد ورثاء اور اساتذہ میں ہاتھا پائی ہو گئی، اور جھگڑے کے دوران 60 سالہ اسکول ٹیچر راشد محمود جاں بحق ہو گیا. حماد اسلم ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. حماد بتائیے گا کیا معاملہ ہوا کہ جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا؟ بالکل، یہ بادامی باغ میں ماڈل اسکول ہے جہاں پر ایک طالب علم وہاں پر پڑھائی کے لیے آتا تھا، لیکن غیر حاضری کی وجہ سے اسکول انتظامیہ نے اس کو خارج کر دیا تھا اس کا سے نام، اور اس کے بعد ان کے ورثاء اور اساتذہ میں ہاتھا پائی ہوئی، اور جھگڑے کے دوران 60 سالہ اسکول ٹیچر جو ارشد محمود جا رہے ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں موقع پر ہی، اور پولیس نے ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ باڈی مردہ خانے مشکل کر دیا تھا. پولیس بہت شکریہ آپ کا حماد اسلم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. اور اس وقت آپ کو لاہور براہ راست لیے چلیں گے تقریب سے. وزیر اعلیٰ پنجاب خطاب کر رہے ہیں. زندگی کو بدلنے کے لیے اور ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کچھ ان کو احساس ہو کہ ہم بھی پاکستانی اگر یہ پجیروں میں، مرسیڈیز گاڑیوں میں، اور مہنگی ترین جو اور قسم کی گاڑیاں بی ایم ڈبلیوز، ٹویوٹا اور 1300 سی سی 1600 سی سی کروڑوں روپے کی گاڑیاں آئیں، وہ تو چڑھیں. اور مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں. بڑے شوق سے آپ رزق حلال کماتے ہیں، بڑے شوق سے آگے بڑھیں. اختلاف ہے جو حرام لوٹتے ہیں قوم کی دولت کو، اور پھر محلات بناتے ہیں، پھر گاڑیاں لیتے ہیں، اور احتساب کے جو اس کا کڑا نظام اس سے آپ بچ نکلتے ہیں، اور پھر آپ عام آدمی کی زندگی کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. آپ کو کوئی حق نہیں. پھر عام آدمی کی زندگی بہتر ہونے کے لیے آپ تنقید کریں، آپ کو کوئی حق نہیں. بلکہ آپ کی بھی حرام کی دولت چھین کر ان بسوں اور اسپتالوں میں لگانی چاہیے، ان اسکولوں میں لگانی چاہیے، تاکہ صحیح معنوں میں یہ پاکستان جو ہے یہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنے. اور جو قائد اعظم 23 مارچ آج 20 تاریخ ہے، اور 23 مارچ کی آمد ہے. ہم سفید اور سبز
हलाली झंडे लेके खड़े हो जाते हैं और कायद को याद करते हैं। आम आदमी मगर की जिंदगी भूल बेहतर गए बनाने के लिए काम करता रहूंगा, वजीर आला पंजाब तकरीब से खिताब कर रहे थे। और अब यहां पर एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और रेसलिंग के दीवानों के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान में बहुत जल्द इंटरनेशनल रेसलिंग के मैचेस मुनक्किद होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के बादशाह पहलवान खान गैर मुल्की रेसलर्स के हमरा एक्शन में दिखाई देंगे। रेसलिंग के मुतवालों के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान में इंटरनेशनल रेसलिंग का इनेकाद। दुनिया के 20 ममालिक के रेसलर्स पाकिस्तान में होने वाली इंटरनेशनल रेसलिंग मुकाबले में शिरकत करेंगे, जिनमें अमेरिका, कनाडा, जापान और दीगर ममालिक के रेसलर्स शामिल हैं। जराये के मुताबिक ये मुकाबले मई से नवंबर तक जारी रहेंगे। इंटरनेशनल रेसलर्स में फ्लैश गॉर्डन और दीगर नामवर पहलवान शामिल हैं। रेसलिंग के ये मुकाबले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मुनक्किद किए जाएंगे। पाकिस्तान की और न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।